لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3140۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے، اور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں فرق ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ کا آپس میں رشتہ زیادہ قریبی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 571 سال کا فرق ہے۔ تم جب ان کو دیکھو گے تو تم انہیں پہچان لو گے، وہ درمیانے قد کے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود نے پھانسی دلوانا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو لہٰذا جب حضرت عیسیٰ جب دوبارہ نازل ہوں گے تو تم ان کو پہچان لو گے۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا رنگ سرخی سفیدی مائل ہے۔ وہ 2 سوتی چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو ایسے لگیں گے جو گویا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اگرچہ ان کو تر نہیں کیا گیا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اسلام پر جہاد کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام باطل مذاہب کو ختم کر دے گا، اور وہ دجال کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں اتنا امن ہوگا کہ سانپ اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلیں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں ہمیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ دمشق میں فجر کی نماز کے وقت اتریں گے۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں جاری ہوں گی۔ مسلمانوں کے امام اس وقت امام مہدی ہوں گے۔ دجال آ چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے، اس وقت ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ 40 سال تک حکومت کریں گے، دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، 40 سال تک ان کی حکومت رہے گی، اور ان کے دور میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور چونکہ دنیا میں خیر و برکت ہوگی تو زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ زمین میں اتنا امن ہوگا کہ سانپ اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ زمین میں 40 سال قیام کرنے کے بعد فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر یہ 40 سال کے بعد پھر لوگ بد ہونا شروع ہوں گے۔ یہ 40 سال وہ ہوں گے جس میں تمام دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا، ہر شخص مسلمان ہوگا، ہر شخص نیک ہوگا،
زمین اپنے پورے خزانے اگل دے گی، سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ 40 سال گزرنے کے بعد پھر لوگ بد ہونے شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک بھی نیک نہیں رہے گا، اور پھر قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ حدیث نمبر 3159، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا۔ اس کے پھل کی ساخت ہجر علاقے کے مٹکوں جتنی تھی، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے تھے۔ سدرہ کہتے ہیں بیر کو، بیری کو کہتے ہیں سدرہ، ٹھیک ہے۔ تو سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ایک علامت اسے سمجھ لیجئے، یہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ دنیا سے جتنے اعمال جاتے ہیں یا جتنے پیغامات دنیا سے جاتے ہیں وہ سارے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد ایک اور آپ سمجھ لیجئے علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرش الہی کا علاقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے آسمان تک پہنچے ہیں، آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک جنت، دوزخ، سب کچھ آپ نے دیکھا۔ آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد پھر اوپر آپ اللہ تک پہنچائے گئے، وہاں حضرت جبریل آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا آپ سمجھ لیجئے یہ ایک حد فاصل ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کی، اور پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں جنہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے، اس کے جو بیر ہیں وہ ہجر کے علاقے کے مٹکوں جتنے ہیں۔ اب مٹکا آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے، تو وہ اتنے بڑے بڑے بیر ہوں گے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ اس کے تنے سے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ 2 نہریں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا، اس کی باطنی نہریں جو ہیں وہ جنت میں جا رہی ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ حدیث نمبر 3166، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم پہلے فرد ہیں جنہوں نے مہمانوں کی میزبانی کی، اور وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 80 سال کے بعد ختنہ کیا، اور یہ ختنہ جو تھا تیشے کی مدد سے کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، ساری زندگی قربانیوں میں گزری۔ مہمان نوازی کا آغاز انہی کے ساتھ ہوا۔ انہی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس جو تھے وہ فرشتے جو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر جا رہے تھے، ان کے پاس انسانی شکل میں آئے، تو یہ ان کے پاس ایک بنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ تو مہمان نوازی کا آغاز انہی کے ساتھ ہوا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنا ختنہ کرو۔ اس سے پہلے لوگ ختنہ نہیں کیا کرتے تھے، تو 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا تیشے کی مدد سے اپنا ختنہ کیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت ابراہیم کی جو اللہ کو سب سے بات پسند ہے وہ کیا ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہوں رب العالمین کے لیے۔ اللہ نے جو حکم دیا، جب دیا، جیسے دیا، حضرت ابراہیم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ حکم خواہ یہ ہو کہ بیوی کو مکے چھوڑاؤ دودھ پیتے بچے کے ساتھ، تب بھی فرما بردار ہیں۔ جب وہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس بچے کو ذبح کر دو، اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی ایک ہی صفت ہے جو کہ انہیں
باقی سب سے نمایاں بناتی ہے کہ اس قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تو فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تو جو حکم دے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ تو 80 سال کی عمر میں پیشے سے اپنا ختنہ کیا۔ اب حضرت داود کی نماز اور داود کا روزہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند تھا۔ حضرت داود کی نماز کیسی تھی؟ حضرت داود جو تھے اب رات کے 6 حصے کر لیا کرتے تھے، رات کے 6 حصے کر لیا کرتے تھے، پہلے 3 حصے آرام کر لیتے اور پھر 2 حصے جو تھے ان میں جاگ کے اللہ کو یاد کرتے اور پھر آخری حصہ پھر سو جاتے۔ یہ طریقہ تھا حضرت داود علیہ السلام کی نماز کا۔ رات کے 6 حصے کر لیتے، پہلے 3 حصے آرام فرماتے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو ابتدائی رات کی نیند ہوتی ہے وہ پچھلی رات کی نیند سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہم ابتدائی رات کی نیند جو ہوتی ہے وہ گپے مارتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے ختم کر دیتے ہیں۔ تو ابتدائی رات کے جو 3 حصے تھے حضرت داود علیہ السلام سوتے تھے، پھر اگلے 2 حصے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر آخری حصہ پھر سوتے تھے تاکہ صبح فجر کے بعد اپنے دن کے کاموں میں ہمت سے حصہ لے سکیں۔ اور جہاں تک ان کے روزے کا تعلق ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو حضرت داود علیہ السلام کا روزہ بھی اللہ کو بہت پسند تھا اور حضرت داود علیہ السلام کی نماز بھی اللہ کو بہت پسند تھی۔ اتنے زیادہ روزہ رکھنے کے باوجود بہت طاقتور تھے، میدان جنگ میں پیچھے نہ ہٹتے تھے، دشمن پہ غالب آتے تھے۔ حدیث نمبر 3168، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے مجھے کہا، میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امہات المومنین کے لیے دنوں کی تقسیم میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے، تقریباً ہر روز تمام بیویوں کے پاس جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھے۔ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو اس وقت گھر میں 9 ازواج موجود تھے۔ 2 ازواج آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پہ ان ازواج کی اجازت دی تھی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو آپ کو 4 ازواج سے زیادہ اجازت دی جا رہی ہے یہ خاص آپ کو اجازت دی جا رہی ہے تاکہ دین کے معاملے میں آپ پر کوئی پابندی نہ رہے، کوئی تنگی نہ رہے۔ اور پھر چونکہ یہ نکاح سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پھیلاؤ کے لیے کیے تھے، دین کو وسعت دینے کے لیے کیے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر عدل کی پابندی بھی نہیں رکھی تھی۔ سورہ احزاب میں ہی آیت موجود ہے، ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، تو ان عورتوں میں سے جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لے، جس کو چاہے علیحدہ کر دے، اور جس کو چاہے علیحدہ کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لے، فلا جناح علیک، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کھلی اجازت دے دی تھی، ان کے درمیان عدل کی پابندی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے چاہو ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور اسی وجہ میں نے آپ کو بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح اپنی ذاتی اغراض کے لیے نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے یہ آسانیاں ساری دے دی تھی۔ لیکن اس آسانی کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے معاملے میں ہمیشہ عدل فرماتے تھے، ہمیشہ عدل فرماتے تھے۔ دنوں کی تقسیم کے سلسلے میں کسی کو دوسری پر فضیلت نہیں دیتے تھے، ہر روز تمام بیویوں کے پاس جاتے اور ہر بیوی کے قریب ہوتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت آپ نے ازواج کے لیے رکھا ہوتا تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آ جاتے، گھر آ جاتے،
کبھی تو ایسا ہوتا کہ تمام ازواج کے گھروں میں چکر لگاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ازواج ایک گھر میں اکٹھی ہو جاتی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ تو یہ حالات کے مطابق ہوتا۔ عام طور پہ آپ روزانہ ہر بیوی کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، اور مغرب کے بعد کا جو وقت تھا وہ پھر آپ نے جس کی باری ہوتی ان کے گھر آپ رات گزارتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت سودا بنت زمعہ جب بوڑھی ہو گئیں اور انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علیحدہ نہ کر دیں، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے۔ اب حضرت سودا جو ہیں ان کی عمر زیادہ تھی، اور انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیں، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی اپنی باری جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کر دی، اور اپنی باری بلکہ حضرت عائشہ کو دے دی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اگر میں یہ باری دے دوں تو خوش ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے ہوتا یہ تھا کہ آپ کی 9 ازواج تھیں، جن میں سے حضرت عائشہ کی باری ہفتے میں 2 دفعہ آتی تھی، باقی 7 ازواج کی باری جو تھی وہ باری باری آپ ان کے پاس رہا کرتے تھے، جبکہ حضرت سودا نے اپنی باری رسول اللہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی، اور اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو یہ اپنے شوہر سے یہ خوف ہو کہ شوہر اس کی طرف سے بے پرواہی کرے گا یا اسے اگنور کرے گا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہوتی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس جو ہیں وہ ضرور لالچ کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اگر خامن کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں کسی بیوی سے اعراض کرے، تو عورت اپنا کوئی حق چھوڑ کر خامن سے اگر مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خامن یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت سودا نے مصالحت کر لی کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ، میں اپنی رات جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دیتی، لیکن میں آپ کی بیوی رہنا پسند کرتی۔ اب دیکھیے اس کے اپوزٹ حضرت سودا کو فائدہ کیا ہوا، وہ جنت میں آپ کی بیوی ہو۔ تو ایسی مصالحت میں خامن یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی عورت کو ایسا مسئلہ پیش ہو تو عورت کوئی اپنا ایسا حق چھوڑ دے جو اس کے لیے، جو اس کو سوٹ کرتا ہو، اور یہ رشتہ برقرار رہے، تو یہی زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر ہے۔ کیونکہ دیکھیے جی، بچوں کو ان کا باپ ملا رہے گا، ایک گھر بنا رہے گا۔ گھر ٹوٹنے سے گھر جڑنے ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3172، حضرت عتبہ بن عبد السلمی بیان کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، نبوت کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، میری دایا کا تعلق بنو سعد بن بکر قبیلے سے تھا۔ میں اور اس کا بیٹا بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر چلے گئے اور اپنے ساتھ زیادہ راہ نہ لیا۔ میں نے کہا، میرے بھائی جاؤ اور اپنی ماں سے اشیاء خوردنی لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دایا تھیں حلیمہ سعدیہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تقریباً کوئی 4 سال رہے ہیں۔
تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رضائی بھائی تھے یہ دونوں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے. وہ ان سے بڑے تھے. اللہ کے رسول کی عمر یہی کوئی 4-4.25 سال تھی. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی تم جاؤ اور اپنی ماں سے اشیاء خوردنی لے آؤ. میرا بھائی چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ گدھ کی طرح کے 2 سفید پرندے متوجہ ہوئے. ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی آدمی ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں. پھر وہ لپکتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے. مجھے پکڑا, گدھی کے بل لٹا دیا, میرا پیٹ چاک کیا, میرا دل نکالا اور اسے چیرا دیا. اس سے گاڑے خون کے 2 سیاہ ٹکڑے نکالے. اب وہ جو ان کا رضائی بھائی تھا وہ گھر چلا گیا سامان لانے کے لیے. اللہ کے رسول اکیلے ہیں. 2 گدھ کی طرح کے سفید پرندے آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے. انہوں نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور لٹا کے ان کا پیٹ چاک کیا, میرا دل نکالا اور دل کو چیرا دیا اور اس میں سے گاڑے خون کے 2 سیاہ ٹکڑے نکالے اور انہیں پھینک دیا. یہ شیطان کا حصہ تھا. پھر ایک نے دوسرے سے کہا برف والا پانی لاؤ. اس نے اس پانی سے میرا پیٹ دھویا. پھر کہا اولوں والا پانی لاؤ. اس سے میرا دل دھویا. پھر کہا سکینت لاؤ. اس اطمینان اور سکون کو انہوں نے میرے دل میں چھڑک دیا. پھر ایک نے دوسرے سے کہا ٹانکے لگا دو. انہوں نے ٹانکے لگا دیے اور اس پر مہر نبوت ثبت کر دی. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سینہ چیرا تھا یہاں سے لے کے نیچے تک, اور حضرت انس کہتے ہیں وہ ٹانکوں کے جو اثرات تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر دیکھا کرتا تھا. اس کے بعد اس پر مہر نبوت ثبت کر دی. یہ مہر نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھی یہ کندھوں کے درمیان میں تھی. پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے میں اس کی امت کے 1000 افراد کو ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا وہ 1000 آدمی اتنے اوپر اٹھ گئے کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر نہ گر پڑے. پھر اس نے کہا اگر ان کا وزن ان کی پوری امت سے کیا جائے تو محمد وزنی ثابت ہوں گے. پھر وہ چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بہت زیادہ گھبرا گیا. اپنی دایا کے پاس پہنچا, سارا واقعہ اسے سنایا. اسے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ کی عقل میں فطور تو نہیں آ گیا. اس نے کہا یعنی حلیمہ سعدیہ نے کہا میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر اس نے اونٹ پر کجاوا رکھا, مجھے کجاوے پر بٹھایا اور میرے پیچھے سوار ہو گئی اور مجھے میری ماں آمنہ کے پاس پہنچا دیا. انہیں ڈر یہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں سے بچہ انہیں دیتی پھروں گی. انہوں نے کیا کیا, اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, اونٹ پر سوار ہوئیں. سوار ہونے کے بعد ان کی والدہ کے پاس ان کو پہنچا دیا اور میری والدہ سے کہا میں نے اپنی امانت اور ذمہ داری ادا کر دی ہے. اور وہ سارا واقعہ سنایا جو مجھے پیش آیا تھا. اصل بات ہے وہ زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ آپ کی امانت میں آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اور انہیں وہ سارا واقعہ بھی سنایا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا یعنی شک صدر کا. لیکن یہ ماجرا میری ماں کو اس نے پریشان نہیں کیا, بلکہ میری ماں نے کہا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. تو لہٰذا ان کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو وہ زیادہ حیران نہیں ہوئی, کیونکہ وہ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی انہوں نے کچھ ایسے واقعات دیکھے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی دفعہ شک صدر ہوا ہے. اب دوسری دفعہ جو شک صدر ہوا یہ کب ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تھا.
اور سب سے بڑی بات، آپ تمام مخلوق سے افضل۔ حدیث نمبر 3176، حضرت عائشہ کہتی ہیں ام بشر بنت برا بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں آئیں، اس حال میں کہ آپ کو بخار تھا۔ انہوں نے آپ کو چھوا اور کہا آپ کو بڑا شدید بخار ہے، اتنا بخار تو میری نظر میں کبھی بھی کسی کو نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح آزمائشیں بھی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی اتنا ہوتا تھا جیسے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اجر بھی اتنا ہی ملتا تھا جتنا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کا معاملہ بھی یہی تھا، ازواج مطہرات بھی اگر نیکی کرتی تو انہیں دگنا اجر ملتا، اور اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتی تو ان کی سزا بھی زیادہ ہوتی۔ تو اصل بات ہے جو لوگ رہنما ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اجر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے رحمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ کی خضر سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا اور اس نے پانی سے اپنی چونچ بھر لی۔ حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کیا تمہیں علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت خضر نے کہا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں پانی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بتایا گیا ہے سورہ کہف کے اندر۔ جب حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، اس نے پانی سے اپنی چونچ بھری۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا یہ پرندہ پتہ ہے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ آپ بتائیے۔ تو حضرت خضر نے بتایا کہ یہ پرندہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا علم، حضرت خضر کا علم، دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنی پورے سمندر کا جو پانی ہے اس کے مقابلے میں اس جانور کے چونچ میں جو پانی ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی ہمارے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ اللہ کا علم ایک سمندر کی طرح ہے اور ہمارا علم اس پرندے کے چونچ میں جتنا پانی ہے اتنا ہے۔ حدیث نمبر 3199، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سی آیت افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی، جو یہ سب سے افضل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھوٹا سا چھلا بڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آیت الکرسی۔ اس بارے میں ہم پچھلے دنوں بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس جو آیت الکرسی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اس کے الفاظ ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین اور آسمان کو سما لیا ہوا ہے۔ اب یہ جو 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اللہ کی کرسی نے ان کو سما لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس کے اندر سما گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہ 7 آسمان
اور یہ ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا بیابان ہو، بہت بڑا صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو۔ تو یہ جو اللہ کی کرسی ہے اس کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کی کرسی ایک بہت بڑا صحرا ہو اور یہ ہماری جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے یہ ایک چھلے کی مانند ہو۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کا آپس میں بیلنس کیا ہے؟ اس کا آپس میں بیلنس یہ ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا عرش ایک بہت بڑے صحرا کی مانند ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ ایک لوہے کے چھلے کی طرح ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتنی بڑی ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، سوچیں تو سر گھومنے لگ جاتا ہے، لیکن شریعت نے ایک ہمیں تصور دیا ہے، وہ میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کی کرسی جو ہے اس کے مقابلے میں زمین و آسمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ کی کرسی ایک بہت بڑا صحرا ہو اور یہ ساتوں آسمان اور یہ ساری زمینیں یہ ایک چھلے کی ان کی حیثیت ہے، اور پھر اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ کا عرش ایک بہت بڑا صحرا ہو اور یہ جو اللہ کی جو کرسی ہے اس کی مثال ایک چھلے کی سی ہو۔ اندازہ کر لیجئے، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، اور صحیح بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم تو اس دنیا کو ہی اگر دیکھتے رہے، اس دنیا میں بھی دیکھیں جو تھا یہ ہمارا سورج ہے، اس سورج کے گرد آپ کو پتہ ہے 10 سیارے جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ اب یہ سیارے جو ہیں یہ تمام مل کے ایک ہمارا نظام شمسی بناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اس نظام شمسی کی طرح کے لاکھوں نظام شمسی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ ہم سے 2-2 3-3 100 نوری سال کے فاصلے پر ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں سائنس نے آج پروو کر دی ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ہم اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو پہچان ہی نہیں سکتے، ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، بس ایک تصور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا اور ہم اس تصور پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اس سے زیادہ بڑی ذات کوئی نہیں، اس سے زیادہ قدرت والی ذات کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3196۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی اثناء میں وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک جنازے کی تعریف کی گئی اور ایک جنازے کی برائی بیان کی گئی، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجبت واجبت، تو یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے خیر و شر کے معاملے میں بنی آدم کی زبانوں کی موافقت کرتے ہوئے بولتے ہیں۔
بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ بات بڑی کلیئر ہے. ایک جنازہ گزرا اللہ کے فرما بردار کا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی. دوسرا آدمی اللہ کا نافرمان تھا اور وہ اس سلسلے میں اپنی پوری کوششیں کرتا تھا، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دونوں کے بارے میں ایک ہی الفاظ فرمائے ہیں، تو آپ ہمیں اس کا مطلب تو سمجھائیے. تو آپ نے فرمایا تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، تم جب کسی کی تعریف کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری سفارش قبول کرتے ہیں. پہلے آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے آدمی کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو لہذا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو لہٰذا پہلے آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے آدمی کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تو یہ تھی تفصیل وجبت کی. اور اس سے ایک بات کی ہمیں اور بھی سمجھ آئی، اور وہ یہ کہ میت کی برائی بیان کرنا منع ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا، اگر تو اس کی برائی، اگر تو اس کی نیکی بیان کر سکتے ہو، تعریف کر سکتے ہو تو تعریف کرو، اور اگر تم تعریف نہیں کر سکتے تو اپنی زبانیں اس کی برائی سے بند رکھو. اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کی برائی بیان کرنا منع ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما